جسے محبت کرنے والوں کا عالمی دن بھی کہا جاتا ہے۔ اس روز شادی شدہ اور غیر شادی شدہ جوڑے ایک دوسرے کو پھول اور تحائف دے کر اپنے پیار کا اظہار کرتے ہیں، اور ویلنٹائنس ڈے کو مغربی اور سیکولر ممالک کے اندر باقاعدہ ایک تہوار کے طور پر منایا جاتا ہے۔ اس کی مقبولیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا لیں کہ یہ مغربی ممالک کے اندر نیو ایئر اور کرسمس کے بعد سب سے زیادہ منایا جانے والا تہوار ہے۔ میڈیا کی بے پناہ ایڈورٹائزمنٹس اور ویلنٹائن ڈے پر خاص پروگرامز کی بدولت پاکستان میں بھی گزشتہ چند سالوں کے اندر اس تہوار کو عوام کے اندر بے پناہ مقبولیت حاصل ہوئی، اور یہی وجہ ہے کہ اس دن تقریباً ہر کالج، یونیورسٹی اور پبلک مقامات پر سر عام لڑکے لڑکیاں بے حیائی کی تمام حدیں پار کرتے اور ایک دوسرے کو پرپوز کرتے نظر آتے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ویلنٹائن ڈے کی اصل تاریخ اور حقیقت کیا ہے؟ اسے کیوں منایا جاتا ہے؟ اور آج اسے نوجوان نسل کے اندر جان بوجھ کر پروموٹ کرنے کے پیچھے کے اصل مقاصد دراصل کیا ہیں؟ شیطان نے کس طرح سے ایک بدترین فحاشی بھرے تہوار کو مذہب کا لبادہ اڑا کر اور اسے خوبصورت بنا کر لوگوں کو گمراہ کیا، جو کہ اس کی فطرت کے اندر شامل ہے؟ اس حقیقت کو جاننے کے لیے ہمیں تاریخ میں بہت پیچھے جانا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی رہنمائی کے لیے 1,24,000 پیغمبر دنیا کے اندر بھیجے، کیونکہ دنیا ایسے مشرک اور کافر لوگوں سے بھر چکی تھی جو کہ سورج اور آگ جیسی قدرتی چیزوں کی بھی پرستش کیا کرتے تھے۔ آج سے تقریباً 2000 سال پہلے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا گیا تو تیسری صدی عیسوی میں روم اس وقت کی ایک سپر پاور بن چکی تھی، اور یہ بت پرست قوم تھی جس نے خود سے بہت سارے خدا بنا رکھے تھے۔ ہر سال فروری کی 15 تاریخ کو یہاں پر لوپری کالیا کے نام سے ایک تہوار منایا جاتا اور لوپس نامی ان کے بنائے گئے خدا کی پرستش بھی کی جاتی تاکہ وہ خوش ہو کر ان کی سلطنت کو بدروؤں سے پاک کر دے، انہیں صحت اور فصلوں کی زرخیزی بھی عطا کرے۔ اس موقع پر باقاعدہ قرآن اندازی کی جاتی تھی۔ ایک بڑے باکس میں تمام نامحرم کماری لڑکیوں کے نام ڈالے جاتے تھے، اور ایک نامحرم کمارا لڑکا ایک نام منتخب کیا کرتا تھا، اور جس لڑکی کا نام نکل آتا اسے اس لڑکے کے ساتھ اگلے سال کی 15 تاریخ تک یعنی 15 فروری تک جنسی تعلقات قائم رکھنا ہوتے تھے، اور وہ بھی بنا شادی کیے۔ بعد میں اس تہوار کا نام فیبریریا رکھا گیا، جس سے فیبرری مہینے کا نام نکلا ہے۔ اسی روم کی سرزمین پر اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکاروں میں سے ایک پادری کا نام تھا سینٹ ویلنٹائن، جس نے بے حیائی کی اس نئی قسم کو دیکھتے ہوئے اپنے لوگوں کو اس سے بچانے کے لیے ان کی شادیاں کروانا شروع کر دی، جبکہ دوسری طرف کلوڈیس بادشاہ مزید فتوحات کر کے اپنی سلطنت روم کو مزید طاقتور اور ایک عظیم سلطنت بنانا چاہتا تھا۔ لیکن جب اس نے جنگ کے لیے فوجیوں کی بھرتی شروع کی تو بہت کم لوگ اس کی فوج کے اندر شامل ہوئے، کیونکہ زیادہ تر لوگوں نے فوج کے اندر شامل ہونے کی خواہش کو ظاہر ہی نہیں کیا۔ کلوڈیس کو اس بات کی بہت تشویش ہوئی، سو اس نے اس معاملے کی تحقیقات کا حکم دیا تو پتہ چلا کہ بہت سارے نوجوان لڑکے لڑکیاں شادیاں کر چکے ہیں اور اپنی شادی شدہ زندگی کو ترک کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ان کا سارا دھیان جنگ سے ہٹ کر اپنے بیوی بچوں پر مرکوز ہو گیا ہے۔ لہٰذا کلوڈیس نے یہ منفرد فرمان جاری کیا کہ آج کے بعد حکومت کے اندر کوئی شادی نہیں کرے گا، ورنہ اسے سخت ترین سزا دی جائے گی۔ لیکن سینٹ ویلنٹائن اس حکومتی اقدام کی مذمت کر کے نوجوان لڑکے لڑکیوں کی شادی کرواتا رہا، لیکن جب کلوڈیس تک یہ بات پہنچی تو وہ بہت غضبناک ہوا اور سینٹ ویلنٹائن کو گرفتار کر کے قید کرنے کا حکم دیا۔ لہٰذا اسے قید کر لیا گیا، لیکن اسی قید کے دوران اس کی ملاقات کلوڈیس کی بیٹی جولیا سے ہوئی۔ دونوں ایک دوسرے کی محبت میں گرفتار ہو گئے۔ جولیا روزانہ ایک سرخ پھول لے کر اسے ملنے کے لیے آتی، اور جب اس معاشقے کی خبر کلوڈیس تک پہنچی تو اس نے یہ شرط رکھی اور سینٹ ویلنٹائن سے کہا کہ اگر تم میری بیٹی سے شادی کرنا چاہتے ہو تو ہمارا رومی مذہب یعنی کہ بت پرستی کو اپنا لو۔ لیکن ویلنٹائن کے انکار پر اسے سر عام پھانسی دے دی گئی۔ اپنی پھانسی سے پہلے اس نے ایک خط جولیا کے نام لکھا جس کے الفاظ یہ تھے، فرام یور ویلنٹائن۔ اسی مناسبت سے ویلنٹائن ڈے یا سینٹ ویلنٹائن کا دن منایا جاتا ہے۔ 12ویں صدی عیسوی تک اس واقعے پر مکمل خاموشی چھا گئی، جس کے بعد چند سازشی دماغوں نے لوپریکالیا یا فیبریریا نامی تہوار کا کنسیپٹ لے کر اس پر ایک عیسائی پادری سینٹ ویلنٹائن کا لیبل لگایا اور اسے پوری دنیا کے اندر ویلنٹائن ڈے کے نام سے پھیلا دیا۔ حالانکہ سینٹ ویلنٹائن کی موت ایک الگ معاملہ تھا اور لوپریکالیا جیسے فحش تہوار کا معاملہ بالکل الگ ہے، جسے کیش کروانے کے لیے اور پرموٹ کرنے کے لیے اس پر مذہبی لیبل لگا کر سینٹ ویلنٹائن کے واقعے سے جوڑ کر اس تہوار کے لیے لوگوں کی ہمدردی کو حاصل کیا گیا۔ اس کے علاوہ اسے مذہبی رنگ اس لیے بھی دیا گیا تاکہ لوگوں کی زیادہ سے زیادہ توجہ حاصل ہو سکے۔ یورپ کے بہت سارے ممالک اور خصوصاً مسلمان ممالک کے اندر اسے میڈیا کے ذریعے بہت زیادہ پھیلایا گیا، اور اس کا سب سے بڑا مقصد تھا اس دن کی مناسبت کو کیش کروا کر پوری دنیا میں اس سے جڑے کاروبار کو حاصل کرنا، مثلاً چاکلیٹ، گفٹ اور جیولری وغیرہ، جس میں وہ کامیاب رہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ ان بڑی بڑی کمپنیز کے مالک کون لوگ ہیں۔ اور دوسرا کہ مسلمان نسل کے اندر بے حیائی اور لبرلزم کو فروغ دینا، ان کا خاندانی سسٹم توڑنا، جس کی وجہ سے ہر سال زنا کے واقعات کے اندر بھی بے تحاشا اضافہ ہو رہا ہے اور بہت زیادہ فحاشی اور عریانی نے جنم لیا ہے۔
یہ سچ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قدرتی طور پر انسانوں کے اندر محبت کا جذبہ رکھا ہے، لیکن اگر کوئی شخص شادی شدہ ہو کر اس دن اپنی بیوی سے محبت کا اظہار کرتا ہے تو اس کے لیے صرف ایک ہی دن مقرر کیوں؟ کیا اس پیار کا اظہار کرنا باقی دنوں کے اندر ضروری نہیں ہے؟ اگر اس دل کو محبت سے بھرنا ہی ہے تو اللہ تعالیٰ کی محبت سے بھرو، قرآن پاک اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے بھرو، جن کی محبت کے لیے سینے میں دل رکھا گیا، ماں باپ کی محبت سے بھرو، وہ جن کی خدمت اور محبت دنیا اور آخرت دونوں کے اندر کامیابی کی ضمانت ہے۔ ایسے فحاشی بھرے تہواروں پر چل کر ذلت اور رسوائی کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ جو شخص جن لوگوں یا قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ انہی لوگوں میں سے ہے، لیکن ہماری نوجوان نسل اس تہوار کی حقیقت، تاریخ اور مقاصد جانے بغیر پھر بھی اسے مناتی ہوئی نظر آتی ہے۔ یونیورسٹیز، کالج اور بازاروں میں ہر طرف بے حیائی دیکھنے کو ملتی ہے۔ خاص طور پر اس دن سرخ لباس پہنے جاتے ہیں اور ایک دوسرے کو ویلنٹائن کارڈز اور سرخ گلاب بھیجے جاتے ہیں۔ ڈانس کی محفلیں منعقد کی جاتی ہیں اور ایک دوسرے کو پیار کا اظہار کر کے ویلنٹائنس ڈے کی مبارک دی جاتی ہے، اور اسی بے حیائی کو فروغ دینے کی وجہ سے اسلام کے اندر اسے منانا حرام ہے، کیونکہ اللہ پاک قرآن کریم کی سورہ الاحزاب آیت 33 کے اندر فرماتا ہے، اور اپنے گھروں میں بیٹھی رہا کرو اور بناؤ سنگار دکھاتی نہ پھرا کرو۔ جبکہ سورہ البقرہ کی آیت 268 کے اندر اللہ پاک فرماتا ہے کہ شیطان تمہیں تنگ دستی سے ڈراتا ہے اور بے حیائی کا راستہ دکھلاتا ہے، کیونکہ انسانوں پر شیطان کا سب سے پہلا وار بے حیائی یا بے پردگی کا ہی ہوتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا پر بھی شیطان نے جب حملہ کر کے انہیں گمراہ کرنے کی کوشش کی اور دھوکے سے انہیں جنتی پھل کھانے کے لیے منا لیا تو سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کا جنتی لباس اتار لیا گیا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ بے حیائی سے روکتا ہے، مگر شیطان اسی کو ہتھیار بنا کر انسانوں پر حملہ کرتا ہے۔ لیکن فیصلہ ہم نے کرنا ہے کہ ہم رحمان کے ساتھ ہیں یا پھر شیطان کے ساتھ، جو کہ انسانیت کا روز اول سے دشمن ہے۔ بدقسمتی سے آج اس قوم کے اندر ایسے لوگ پیدا ہو چکے ہیں جو کہ اس بات کو پرانے زمانے کے فرسودہ خیالات کہہ کر اس بات کا رد کریں گے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ یہاں تک کہیں کہ ان لوگوں کا تو دماغ خراب ہے اور یہ محبتوں کے دشمن ہیں، تو صاحب کہنے دیجئے، کیونکہ لوگوں نے تو رسولوں کا بھی مذاق اڑایا، رسولوں کا ساتھ دینے والوں کا بھی مذاق اڑایا، تو ہماری بھلا ان کے سامنے کیا حیثیت؟ اگر انہی رسولوں کے پیغام کو لے کر ہم انہیں دنیا کے اندر پھیلانے اور اس بے حیائی کی رسم کو روکنے کی وجہ بنتے ہیں، اور اس بات پر اگر ہمارا مذاق اڑایا جاتا ہے تو وہ ہمیں بالکل قبول ہے، کیونکہ اس کا اجر ہم نے لوگوں سے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ سے لینا ہے۔ جو لوگ اس دن کو مناتے ہیں اور اس کا دفاع کرتے ہیں، ان سے میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے کہ کیا وہ اپنی بہن یا بیٹی کو بھی اس دن کو منانے کی اجازت دیں گے جس مقصد کے لیے وہ اس دن کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں؟ کیا وہ چاہیں گے کہ ان کی بہن بیٹی کو بھی کوئی نامحرم لڑکا اسی طرح سے پرپوز کرے جیسے آپ کسی کی بہن بیٹی کو کر رہے ہیں؟ اگر نہیں تو یہ منافقت کیوں؟ ایک بار سوچئے گا ضرور، اور اس ویڈیو کو اویئرنیس کے طور پر اپنے پیاروں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں۔